اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت کہ کیسے آٹے کا تھیلا سونے کا بن گیا آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا غوث اعظم کی صلہ رحمی کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ راستہ میں موضع حلہ نزد بغداد پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے، جنہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیا اور وہ نادار آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے حضرت ابو حفص عمر بن سہل بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن سہل بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف کی طرف ایسے بھاگی کہ کوئی دوسری سواری پھر اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے بالکل خشک تھے اور ان پر پھل نہ آتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اسی طرح حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ طالب علمی کے دنوں کا بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ جیائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں ایک ویرانے میں بیٹھ کر پڑھنے میں مشغول تھا۔ فاقہ کشی کے باعث میری آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اچانک غیب سے ایک ندا سنائی دی، اے عبد القادر، کب تک بھوک کی تکلیف برداشت کرے گا؟ اٹھ اور کسی سے جا کر قرض حاصل کر لے اور اپنی بھوک مٹا تاکہ دل جمعی سے علم حاصل کر سکے۔ یہ غیبی آواز سن کر میں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی میرا جاننے والا بھی نہیں ہے اور ایک اجنبی کو کون قرض دیتا ہے؟ اس پر دوبارہ ندا سنائی دی، اے عبد القادر، جو تجھے اس ویرانے میں پکار رہا ہے وہی تیرے قرض کو ادا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس آواز پر فرماتے ہیں کہ میری ڈھارس بندی اور میں وہاں سے ایک نان بائی کی دکان پر گیا۔ نان بائی سے کہا کہ مجھے ہر روز قرض کے طور پر 1.5 روٹی دے دیا کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مجھے کہیں سے کوئی رقم مل گئی تو میں تمہارا قرضہ بے باک کر دوں گا، اور اگر قضاء الہی سے اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو تم میرا قرض معاف کر دینا۔ میری باتیں سن کر فرماتے ہیں کہ نان بائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، جس قدر آپ کا دل چاہے حضور میری دکان سے لے جایا کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں ہر روز جاتا اور نان بائی سے 1.5 روٹی لے آتا۔ اس طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک روز مجھ پر یہ خیال شدت سے غالب ہوا
عبد القادر تجھے اتنی مدت ہو گئی ہے کہ قرض کی روٹی کھائے جا رہے ہو لیکن قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں یہ سوچ کر مجھے بڑی شرم آئی اور مارے شرم کے میں اس دن نان بائی کی دکان پر روٹی لینے نہ گیا۔ اگلے روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں وہی غیبی ندا آئی، اے عبد القادر تمہارے قرض کی ادائیگی کا ذمہ تو ہم نے لیا تھا، تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے اور سوچنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا جب میں نان بھائی کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے شرم آ جاتی ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب قرض کی روٹی لینے اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، عبد القادر قرض کی ادائیگی کرنے کی غرض سے تو تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آواز آئی، عبد القادر ارض و سما میں موجود تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے قرض کی ادائیگی بھی اب وہی کرے گا۔ تم فلاں مقام پر جاؤ اور وہاں پر جو کچھ تمہیں ملے اس سے نان بائی کا قرض ادا کر دینا۔ میں حیرانی کے عالم میں اس بتائے گئے مقام پر پہنچا جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ میں نے دیکھا وہاں آٹے کا ایک تھیلا پڑا ہے، میں نے اس تھیلے کو اٹھایا اور نان بائی کے پاس لے گیا۔ نان بائی نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا خود دیکھ لو۔ اس نے جیسے ہی اس تھیلے کا منہ کھولا تو مارے حیرت کے وہ پریشان ہو گیا کیونکہ تھیلا سونے کا بھرا ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یوں بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں زمین پر سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور وہاں سے سیدھا نان بائی کے پاس آیا، سونے کا ٹکڑا نان بائی کو دیا تو وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا حضور اس قدر جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناظرین اکرام وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شان ہے حضرت محبوب خدا غوث الورا چشمہ نور الہدا غوث کونین محافظ ثقلین قندیل نور یزدانی کلزم بحر امواج ربانی بنائے اسرار تصوف و عرفانی فانوس نور حقانی قطب الاقطاب فرد الاحباب الغوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔